آپ سن رہے ہیں پیغام پوشیدہ زندگی جو کہ خدا کے نبی بھائی ولیم برینم نے 6 اکتوبر سن 1955 شکاگو ایلینوائے امریکہ میں پیش کیا۔ آئیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے آسمانی باپ، آج ہم سب چیزوں سے بڑھ کر یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، خدا کا بیٹا جس نے کلوری پر جان دے کر ہمیں مخلصی دی اور واپس اس خوبصورت رفاقت میں لے کر آیا، اور ہم اس موجودہ گھڑی میں اس کی دی گئی برکات کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اب ہمارے ملک کے بہت عزیز صدر باپ، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئے تب جنگ رک گئی، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ روس کے ساتھ امن و سلامتی کی بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ باپ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اس قوم کے رہنما ہیں۔ ہم نے خبر سنی ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، اور جب کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں اور وہ تجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے اے باپ، جو کچھ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور اس وقت میں ہمیں ایسے ہی رہنما کی ضرورت ہے جو قوم کی رہنمائی کر سکے۔ جبکہ ہم سب اکٹھے مل کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اسے مکمل طور پر شفا دے کر رہائی بخش، اور جو بھی مصیبتیں اس پر آئی ہیں انہیں دور کر، وہ ضرور اسے تیرے اور قریب لانے کے لیے ہوں باپ، تاکہ وہ فوراً وائٹ ہاؤس روانہ ہو سکے، اور جتنی دیر وہ زمین پر اقتدار میں رہے ضرور قوم میں امن رہ سکے۔ بخش دے خداوند، جبکہ انسان اس عظیم آسمانی حاکم یسوع کی آمد کا مزہ چکھ سکے گا کہ جب وہ زمین پر آئے گا تو کیا سما ہوگا۔ پھر جب وہ اقتدار میں ہوگا تو ہر دل میں امن ہوگا اور پھر جنگیں نہ ہوگی۔ باپ، یسوع کے نام میں ان برکات کو مانگتے ہیں۔ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ میں بھائی ورمو کے ساتھ باہر ملاقات کر رہا تھا اور میرے خیال میں گیتوں کو سن نہ سکا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں پہنچا ہوں۔ مجھے بھائی اکبرگ نظر نہیں آ رہے۔ میرا خیال ہے کہ آج میں انہیں نہیں سن سکا۔ ان کے پرانی طرز کے گیت مجھے بہت پسند ہیں، جبکہ یہاں آپ کے پاس کئی منات جمع ہے۔ مجھے اس کنونشن میں سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ میں کلام کی خدمت کروں، آپ میں خداوند کی منادی کروں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے مجھے اس متعلق بتا سکتے ہیں، اور میں تو آپ کے نزدیک محض ایک چھوٹا بچہ ہوں، اور جب بات آتی ہے خادمین کے درمیان منادی کرنے کی تو میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے کلام میں پڑھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور میرے دوست جوزف نے یقیناً کچھ چیزوں کو کل کی عبادت میں بیان کیا۔ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ اگر وہ یہ بات کریں کیا میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی جوزف، لیکن جب انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے آگے آنے کے، لہٰذا برائے مہربانی میرے ساتھ تھوڑی دیر رہیے، اسے کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس دوپہر میں تھوڑی سی منادی اور پھر آج رات منادی ہوگی، تو لہٰذا آج رات کی عبادت کے لیے تیار رہیں۔ ہم سب خدا کے اس بڑے کام کے لیے بے حد شکر گزار ہیں، اور اس کنونشن فیلڈلفیا چرچ بھائی بوزے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سب لوگوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح شکاگو اور باقی جگہوں کے لوگوں کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ ہم سب لوگوں کے بہت مشکور ہیں۔ میرے خیال کے مطابق امریکہ میں یہی ایک چیز ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو جوڑے ہوئے ہے۔ ہمارے پاس کوئی امریکہ نہ ہوتا اگر خداوند یسوع یہاں امریکہ میں ہماری مدد نہ کرتا۔ اس کے ساتھ ہر ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ اگر کسی قوم کا اخلاق ہی گر جائے تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ مادیات ختم، آپ محض کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی تمام قوموں نے اس کا تجربہ کیا اور آپ بھی اس سے بچ نہیں سکتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب آخری بار جنگی اسلحہ کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، اور پھر جنازوں پر بجنے والے میوزک کو آخری بار سنیں گے۔ یہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور پھر تب بادشاہ یسوع زمین پر آ کر راج کرے گا۔ ہم سب کی نگاہیں اس پر لگی ہیں، اسی سبب سے ان تمام عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم سب یہاں جمع ہیں کیونکہ ہم سب ایک ہی بنیاد پر قائم ہیں۔ بے شک ہمارا کلیدی نقطہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اگر میں موجودہ حالات میں ہونے والی چیزوں پر غور کرتا رہوں تو میں بہت ہی حوصلہ شکن بن جاؤں گا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک چھوٹی سی بات کہی، جب میں نے اسے سنا تو اس سے بہت سبق حاصل کیا۔ وہ ایک سیکوان نام سائیکل ایک اچھے سوار کو دینا چاہ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے اس کلیسیا یا یہاں کے لوگوں کے درمیان اس بات کو بیان کیا ہے۔ وہ لڑکا جو 12 انچ کے تختہ پر بیٹھ کر 100 گز تک سفر کر سکتا
اور اسے نئی سیکوان سائیکل انعام میں دی جاتی۔ شہر کے بہت سارے لڑکوں نے سوچا کہ وہ کر سکتے ہیں اور وہ مقابلہ جیت جائیں گے۔ وہاں پر ایک چھوٹا کمزور سا لڑکا بھی تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ تو کبھی نہیں جیت سکتا، لہٰذا سب لڑکوں نے اس تختہ پر چڑھ کر مقابلہ کیا۔ سب لڑکوں نے ایک ایک کر کے اس تختہ پر سفر کرنا چاہا، لیکن سب گر گئے۔ لیکن وہ چھوٹا کمزور لڑکا نہ گرا، بلکہ اس نے سارے سفر کو تختہ پر بیٹھ کر طے کر لیا اور سیکوان سائیکل جیت لی۔ سب لڑکے اس کے ارد گرد جمع ہو کر کہنے لگے، تم نے یہ کس طرح کیا؟ اس نے کہا، اب میرے دوستو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا۔ جب انہوں نے تمہیں شروع کرنے کا بولا تو انہوں نے تھوڑا سا دھکا دیا تاکہ تم شروع کر سکو، لیکن تم اس پر قائم نہ رہ سکے۔ تم اس طرح نیچے سائیکل کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے نیچے اس پر غور ہی نہیں کیا، سمجھے؟ چونکہ تم نے ایسا کیا اس لیے تم گھبرا گئے اور اس لیے گر گئے۔ میں نے اپنی نگاہ آخری مقام پر رکھی تھی اور اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ بس یہی کرنا ہے بھائیو، اگر ہم یہاں آس پاس ہی دیکھتے رہیں تو پھر ہم گھبرا جائیں گے، بلکہ آئیے اختتام پر نظر رکھیں، نشان کی جانب دیکھیں۔ بھائی جیک کھانے کی میز پر ایک بات کر رہے تھے جو کہ حقیقی طور پر میرے دل میں اتر گئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ چھوٹا لڑکا کھو گیا تھا، میرا خیال ہے کہ آئرلینڈ یا اسکاٹ لینڈ کا ہے، اور وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ واپسی کا راستہ کیسے تلاش کرے، لہٰذا لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور اس کا گھر تلاش کرنے لگے۔ اس لڑکے نے کہا، خیر، جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں پہاڑ پر ایک بہت بڑی صلیب ہے۔ اس نے کہا اگر تم مجھے وہ صلیب دکھا دو تو پھر میں اپنے گھر جا سکتا ہوں۔ یہ سچ ہے، اگر تم مجھے صلیب دکھا دو تو پھر میں اپنے گھر کا راستہ خود ہی تلاش کر لوں گا۔ یہی گھر کا راستہ ہے، کیا ایسے ہی نہیں ہے؟ آمین۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس جماعت کے ساتھ کس طرح بات کروں۔ میں نے بس یہی سوچا ہے کہ چھوٹی سی آیت یا 2 حوالوں کو یہاں پڑھوں گا اور پھر اس پر کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے پرانے طرز طریق سے اس پر بات کروں گا۔ آئیے ہم عبرانیوں 10 باب اور اس کی 19 آیت کو پڑھتے ہیں۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ آئیے خداوند سے اس کلام کے لیے برکت مانگتے ہیں۔ خداوند، ہم اس کلام کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں، کیونکہ ایمان کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار بیٹے اور بیٹیاں جو کہ مختلف جگہوں سے اس عبادت میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنی زندگیوں میں تازگی حاصل کر سکیں۔ آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ آج دوپہر ہمارے درمیان اتر، جیسے ہمیشہ سے تو اترتا ہے، جبکہ تو نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تو ایسا کرے گا، اور ہم سب کو آج برکت دے اور ممکن کر کہ تیرے کلام کو ہر دل میں آج سکونت کی جگہ مل سکے۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میں کل رات سوچ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ شاید، لیکن میں کلام کے لیے کوئی تیاری نہ کر سکا، کیونکہ جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں تو اکثر اوقات کچھ پیغام فرق ہو جاتا ہے، لیکن میں اس بات پر غور کر رہا تھا، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ میں نے سوچا کہ اس دوپہر تھوڑی دیر کے لیے میں اسی حوالہ میں سے چھوٹا سا مضمون پوشیدہ زندگی پر بیان کروں گا۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ ان عبادات میں اس لیے یہاں آئے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ قربت میں چل سکیں۔ یقیناً اس دوپہر یہ آپ کے بھائی سے بڑھ کر ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں موفوق الفطرت کے متعلق بات کروں گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر کیسے رسائی حاصل کروں۔ یہ میرے لیے بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا کہ آپ کے لیے بھی۔ پھر میں نے سوچا کہ مسیح کے ساتھ پوشیدہ زندگی کو لوں، جس میں کس طرح سے ہم سب چیزوں سے الگ ہو کر اس میں پوشیدہ ہو سکتے ہیں اور مسیح میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میں بھائی ہنری گروڈ کو دیکھ سکتا ہوں۔ بھائی ہنری، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی، بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر آپ کے والد کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب میں بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا اور خدمت سے تقریباً 8 مہینے دور رہا تو یہ میرے بہت ہی حقیقی بھائی اور باپ کی مانند تھے۔ یہ بالکل ہر وقت میرے ساتھ رہے۔ میں اس دن کو کبھی بھول نہیں سکتا جب میں اور بھائی گروٹ مکئی کے کھیتوں میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ میں بہت ہی پریشان تھا۔ میں رویا میں اتنی دیر رہا کہ یہ جان بھی نہ سکا کہ میں اب بھی رویا میں ہوں یا اس سے باہر آ گیا ہوں۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب بھائی گروٹ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بازو میرے چوگرد ڈالے اور بڑی سادگی سے دعا کرنے لگے، اب خدا باپ تو نیچے آ اور بھائی برینم کی مدد کر،
خدا باپ تو آ اور بھائی برینم کی مدد کر۔ بھائی گروٹ، آپ کے وہ الفاظ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ او بھائی گروٹ، وہ کیسی عظیم گھڑی ہوگی جب کسی روز میں اپنے بازو آپ کے شاگرد ڈالے ان ہمیشہ سرسبز درختوں کے پاس بیٹھے جہاں سے زندگی کے پانی کے چشمے تخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے خدا باپ کی حضوری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ خدا نے اسے بہت سادہ بنا دیا ہے، اور جبکہ بائبل نے اس خوشخبری کو اتنا سادہ کر دیا ہے یہاں تک کہ میرے جیسے ان پڑھ شخص کو بھی موقع مل گیا ہے کہ اس خوشخبری کی منادی کر سکوں۔ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا۔ میں بہت مذاقہ خیز اپنے آپ میں محسوس کر رہا تھا کہ جب میں وہاں جا کر منادی کروں گا تو میرے سامنے ملک کے بہت دانشور اشخاص اور بہت بڑے اسکالرز بیٹھے ہوں گے، اور میری تو گرامر بھی بہت زیادہ کمزور ہے، اور میں بہت کم تعلیم یافتہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، غالباً آپ بھی میری جگہ اگر ایسی حالت میں ہوں کہ آپ نے کچھ بشپ صاحبان کے آگے جا کر منادی کرنی ہو۔ لیکن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا علم الہیات میں نہیں رہتا، وہ محبت اور حلیمی میں سکونت کرتا ہے، جس میں ہر ایک شخص حقیقی طور پر اسے جان سکے اور اس سے واقفیت حاصل کر سکے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اس نے مٹھی بھر تنظیموں کو ہی نہیں چنا، اس نے کہا جو کوئی بھی چاہے۔ لہٰذا اس سے آپ کو اور مجھے موقع مل گیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور بات کر سکیں۔ اب خدا نے پرانے عہد نامہ کو اتنی خوبصورتی سے پیش کر دیا۔ جب میں پناہ گاہ کے متعلق مضمون کو دیکھ رہا تھا، اس نے پرانے عہد نامہ کو تمثیلوں اور تشبیہات میں ہو کر اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو ظاہر کر دیا، تاکہ سادہ ذہن رکھنے والے بھی اس کے کاموں سے اور مرضی سے آگاہ ہو سکیں۔ میں کئی دفعہ جب پرانے عہد نامہ میں واپس گیا تو میں نے جانا کہ کیسے پرانے عہد نامہ میں نئے عہد نامہ کی تصویریں موجود ہیں۔ جو کچھ بھی ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ہی اس کی پیشن گوئی پرانے عہد نامہ میں ہو چکی ہے، اور جتنوں نے بھی پرانے عہد نامہ میں خدا کو رد کیا اور اسے چھوڑ دیا تو ہم ان کی مثالوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور جتنوں نے دلیری کے ساتھ یہوہ پر ایمان رکھتے ہوئے پرانے عہد نامہ میں قدم رکھا، ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہ فیصلہ ہم پر ہے۔ ہم بحیثیت آزاد قوم جہاں پر ہمیں عبادت کرنے کی جگہ میسر ہے، اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس سے ہم اپنی ایمان کی بنیاد کو خدا پر رکھتے ہوئے اس زمین سے اڑ سکتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے آج بہت خوش ہوں کیونکہ بہت سی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر خدا نے پرانے عہد نامہ میں تمثیلوں کو اس طرح سے رکھا کہ وہ آج کے زمانہ کی عکاسی کر رہی ہیں، اور میرے پاس بھی بائبل کو پیش کرنے کا محض یہی طریقہ ہے۔ اب وہ لوگ یونانی کے بڑے بڑے الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو کسی نہ کسی طرح سے ملا دیں گے، لیکن اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا نے کس طرح تصویروں کو رکھا تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب اس زمانہ کے متعلق کیا ہے، کیونکہ وہ عکس ہے۔ اگر میں مغرب کی طرف جاؤں اور سورج مشرق سے طلوع ہو تو پھر میرا عکس میرے سامنے ہوگا، اور پھر بھی اگر میں اپنے آپ کو دیکھ نہ پاؤں اور جان نہ پاؤں کہ میں کیسا انسان نظر آتا ہوں تو پھر میرے پاس تصور ہوگا جب میں اپنے سایہ یا عکس کو دیکھ لوں گا۔ اسی طرح پرانا عہد نامہ مسیح کی آمد کا عکس ہے، اور تمام چیزیں صلیب کی پیشن گوئی ہیں، اور اسی طرح خدا کا سارا مخلصی اور نجات کا منصوبہ مسیح میں پورا ہوتا ہے جو کہ کلوری پر آ کر تمام ہوا۔ اب پرانا عہد نامہ کتنی خوبصورتی سے روح القدس کی پیشن گوئی کرتا ہے جس سے ہم آج محفوظ ہو رہے ہیں۔ کس طرح سے اس نے پہلے سے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ کس ترتیب سے ہم اس عبادت میں اکٹھے جمع ہو کر رفاقت کریں گے۔ اگر ہم پیچھے ابتدائی کلیسیا پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کس طرح اس کی پیشن گوئی آج کے زمانہ کے ساتھ کی۔ بھائیوں، جس سے میں خیال کر سکتا ہوں کہ ہم اس اگلی برکت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ ہم بالکل آخری گھڑی میں وقت گزار رہے ہیں۔ الہی شفا کی عظیم برکت اور مفوق الفطرت کی قوت گزر چکی ہے، جس سے ایک بیداری آئی اور جس نے دنیا کو بہت زور سے ہلا دیا، اور ایسا آج تک کسی بھی زمانہ میں نہیں ہلایا جانا ہوا۔ کسی زمانہ کے اندر ایک وقت تھا جس میں مسیحیت نے تمام دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جیسا کہ 5-6 سال پہلے ہو چکا ہے۔ یہ سچ ہے، ہر قوم، ہر جگہ ریڈیو اور بشارت کے کام کے ذریعے سے ہوا۔
ہم مختلف ممالک میں کئی جگہوں پر گئے جہاں پر لوگ خدا پر بالکل ایمان نہیں رکھتے، جہاں پر کچھ مشنریوں نے جا کر ان لوگوں کے درمیان چھوٹے کتابچے تقسیم کیے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ان لوگوں نے مفوق الفطرت کاموں کو ہوتے دیکھا تو ہزاروں کی تعداد میں بت پرست صلیب کے آگے گر گئے اور مسیح یسوع کی خدمت کرنے لگے۔ یہ بہت ہی عظیم کام تھا۔ لہٰذا ہم بہت دیر سے ایک ہی جگہ پر قائم کیے ہوئے ہیں، اور میں اپنے سارے دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ ہم دہلیز پر ہیں اور پردہ کے اس پار جانے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر کلیسیا خدا کے عظیم بھیدوں سے واقف ہو سکے گی۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں اپنے ان دونوں کانوں اور دونوں آنکھوں اور دل کو کھولے ہوئے ہوں تاکہ جب پیغام آئے تو میں اسے پرکھ سکوں اور سن سکوں، کیونکہ شیطان آپ کے راستہ میں بہت سے جھوٹے چال چلن والوں کو لائے گا، لیکن آپ محض ان کو ایک طرف کرتے چلے جائیں۔ اور بس ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ صرف اشارہ اس بات کا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو کچھ حقیقی بھی آ رہا ہے، کیونکہ شیطان ہر ممکن کوشش کرے گا، جیسا کہ میں کل رات بیان کر رہا تھا کہ جب خدا کا حقیقی سچا موتی منظر پر آئے گا تو شیطان اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اس نے گھیرا ڈال کر حابل کو پکڑ لیا، اسی طرح اس نے یوسف کو پکڑ لیا، اسی طرح یسوع اور باقیوں کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی، موسیٰ کو بھی اس نے چاہا کہ پکڑ لے۔ آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ شیطان کوشش کرتا رہے گا تاکہ آپ کے راستہ میں رکاوٹ بنتا رہے۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں مختلف قوموں میں بہت سے فرقے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں جن کے پاس محض ایک کھمبے پر لگی روشنی ہی ہے، جسے استعمال کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا جلد ہوگا۔ میں نے اپنے بھائیوں کے اندر ایک بات پر غور کیا کہ آپ میں سے اکثر جو اس فل گاسپل عبادت میں آئے ہیں، میں خود جو کہ ایک بیپٹسٹ کلیسیا سے آیا اور روح القدس کے بپتسمہ کو قبول کیا، اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ روح القدس کا کام ہے۔ پھر میں نے سوچا جب مارٹن لوتھر ایمان کے وسیلہ راسواس ٹھہرائے جانے تک پہنچا، اس کا خیال تھا کہ سب کچھ پورا ہوا، یہ تو بس اس کے زمانہ کی روشنی تھی۔ اس نے اس پر ایمان رکھا اور منادی کی، ثابت قدم رہا کیونکہ یہ اس کے زمانہ کی روشنی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے پردہ میں داخل ہوا، ایک اور شخص جان ویزلی۔ پھر کیلونزم کا وقت آیا جنہوں نے ساری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور کہنے لگے جو کچھ خدا کرنے جا رہا ہے وہ کرے گا، اور ہم نے کون سا ایسا کام نہیں کیا کہ وہ بیداری ہمارے ذریعہ سے لائے۔ خدا نے جان ویزلی کو کھڑا کیا اور اس نے یقینی طور پر کیلونزم کو مار گرایا اور اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، اور وہ جگہ تقدیس کے کام تھے جو کہ فضل کے کام میں دوسرے درجہ پر ہے۔ پھر ناظرین آگے بڑھے، پھر ان کے ساتھ ہی پینٹیکوسٹل آ گئے، پھر اس کے بعد روح القدس کے بپتسمہ کے ساتھ بلند مقام تک پہنچ گئے۔ اب جب کہ بھائیوں کو روح القدس کا بپتسمہ ملا تو انہوں نے کہا یہی تک سب کچھ ہے اور ہم نے اسے پورا کر لیا ہے۔ لیکن بھائیوں یہ بات غلط ہے، سمجھے؟ خدا کی قوت کی کوئی حد نہیں جسے آپ پورا کر لیں، ہم بس آگے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تو خدا کی برکات اور قوت کے لامحدود ذرائع ہیں جس کو اس نے ابھی تک روکا نہیں، اور ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس نے مقرر فرشتوں پر بھی اس بات کو عیاں نہیں کیا جو کہ اس کی کلیسیا کے سامنے ایمان رکھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لہٰذا آئیے آگے بڑھیں اور اپنی میراث پر قبضہ کر لیں، جبکہ خدا نے دروازہ کھول دیا ہے اور خوش آمدید کے قالین کو گھما کر کھول دیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے گہرے میں اتریں اور کبھی بھی اپنے آپ کو کسی گروپ میں نہ ڈھالیں اور ایک تنظیم کی شکل اختیار کر لیں اور ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم اس بات پر اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ آئیے اس پر ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کتنا خدا سے سن سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت کو جو خداوند یسوع سے پیار کرتے ہیں ان کا یہی مقصد ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے ہاتھ سے باکثرت رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ میرے دل کی یہی مراد ہے، یہی وجہ ہے کہ میں کبھی کسی تنظیم کے ساتھ نہیں جڑا اور نہ ہی کسی گروپ کا ساتھ دیا، کیونکہ میں اپنے آپ کو خدا کی محبت کے لیے اور جو کچھ وہ مجھے دینا چاہتا ہے اس کے لیے بہت کھلا رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل کے اندر ایک بات پر میں نے غور کیا
جس پر میں تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ تب بیٹا کہلاتا جب وہ پیدا ہوتا، وہ اس وقت بیٹا ٹھہرتا جب وہ کسی خاندان میں پیدا ہو جاتا۔ ان دنوں خاندانی دستور کے مطابق اس بیٹے کو کسی مقام پر لانے کے لیے ایک استاد مہیا کیا جاتا جو بچے کی نگہداشت کرتا۔ پولس پرانے عہد نامہ سے اس کی بہت خوبصورت تصویر کشی کرتا ہے کہ کس طرح استاد بچے کی پرورش کرتا، اور شریعت ہمیں مسیح تک لانے کے لیے ایک استاد ہے۔ اسی طرح اس بچے کا پیدا ہونا آج کی کلیسیا کی تصویر ہے جو کہ روح القدس کے وسیلہ سے دوبارہ پیدا شدہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنی کلیسیا کو سکھا رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے اور اسے ایسے مقام پر لے کر آ رہا ہے جہاں کچھ وقوع پذیر ہو سکے۔ کلیسیا کو اس وقت بلوغت کے معیار تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم میں سے اکثر جو دوسروں کو سکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں انہیں بھی بائبل کے خالص دودھ کو لینے کی حاجت ہے، سمجھے؟ جبکہ ہم استاد ہیں پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں سکھائے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے سر کو شرم سے جھکاتا ہوں کہ جتنا میں خدا سے واقف ہوں اس سے کہیں زیادہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا، بائبل کے اندر درج ہے کہ جب بچہ عمر میں بڑھ رہا ہوتا تو استاد لگاتار بچے کے چال چلن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا۔ استاد پینتیکوسٹل کلیسیا کے لیے روح القدس کی تصویر ہے، روح القدس جو دیا گیا۔ اور یاد رکھیں، چاہے کسی بھی مقام پر چاہے جو کچھ بھی ہو وہ بچہ ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے، اور جب کوئی شخص روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوتا ہے تب وہ خدا کا بچہ ٹھہرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ اس کی دوسری پیدائش ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ یہ انسان کے اندر تخلیق ہوتی ہے جو کہ پہلے اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ جب ہر ایک شخص جو اس ایمان کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے تب وہ بچہ ٹھہرتا ہے، اور جیسے ہی وہ شخص بڑھ رہا ہوتا ہے تب روح القدس اس کی رہنمائی کرتا اور کلام کو لے کر آتا ہے۔ اب جب کہ بچہ جوان ہوتا ہے وہ تب بھی بچہ ہی رہتا ہے، لیکن اگر بچہ لاپرواہ ہو اور بالکل کوئی دھیان نہ دے اور باپ کے کام میں کوئی دلچسپی نہ لے تو پھر ایسا بچہ خاندان میں کبھی اختیار حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر وہ بچہ سلجھا ہوا، ایک اچھا بچہ، اور اپنے باپ کے کام سے محبت کرے اور اس میں دلچسپی لے اور اپنی ہر ممکن کوشش کرے کہ اپنے باپ کے کام کو بڑھا سکے، تو پھر استاد کلام کو باپ کے پاس لے کر جائے گا۔ تب اسے کہتے ہیں کہ بیٹے کے مقام کو حاصل کرنا، یا جیسا کہ پولس نے غلطیوں میں کہا اختیار، یہ اختیار اس بچے کے پاس یسوع مسیح کی طرف سے بنائے عالم سے پیشتر سے ہی تھا، ایک اختیار۔ اب جب وہی لڑکا جس خاندان میں پیدا ہوا تو اسی خاندان میں اختیار اور مقام مل سکتا ہے، اور اسے اسی خاندان میں پیدا ہونے کا حق مل سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ روح القدس بھی آج یہی کام کلیسیاؤں میں رسولوں، استادوں، نبیوں اور باقی خدمتوں کو ان کے مقام پر رکھ کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان آج کتنی جھوٹی افواہیں چل رہی ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک حقیقی اختیار کا ملنا قریب ہے۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں خدا ضرور اپنی کلیسیا کو وہ مقام بخشے گا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ جب یہ لڑکا عمر میں بڑھا اور اپنے اختیار کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور اس کے استاد نے بھی اس کی تصدیق کر دی، اور استاد نے باپ کو بتایا کہ اب یہ لڑکا اس قابل ہے کہ اس کو اختیار کا حق مل سکے، تو اس کے بعد اسے باہر لوگوں کے درمیان لے کر جایا جاتا ہے اور اسے لباس سے زیب تن کیا جاتا ہے، ایک باعزت لباس سے، غالباً ارغوانی رنگ یا کسی خاص شاہی رنگ کے ساتھ۔ اس خاص موقع پر سارا شہر جمع ہوتا اور دیکھتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو خاندان کے اندر اختیار بخش رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس خاندان میں اپنا لیا جاتا ہے، جبکہ وہ تو پہلے ہی اس خاندان کا بیٹا تھا، اسی فضل کا پہلے سے ہی وارث تھا، لیکن اب اسے خاندان میں ایک مقام مل جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور اب جب کہ اسے خاندان میں مقام اور درجہ مل جاتا ہے تو پھر جتنی قدر ایک چک کے اوپر اس کے باپ کی تھی وہی قدر اور رتبہ اس لڑکے کو بھی مل جاتا ہے۔ اب میرا ایمان ہے کہ جس مقام پر کلیسیا کو آج ہونا چاہیے تھا وہ پہنچ چکی ہے، اور اب خدا اسے اگلے قدم پر لے کر جا رہا ہے۔ جبکہ بہت سی جھوٹی افواہیں ہو چکی ہیں، لیکن اب خدا اپنی کلیسیا کے اندر خدمتوں کو ان کی درست جگہ پر رکھ رہا ہے۔ رسول، نبی، استاد، مبشر، کلیسیا کے اندر خدا کی طرف سے دی گئی خدمتیں، نہ کہ کسی انسان کی بنائی گئی سیمنری سے خریدی گئی خدمتیں۔
لیکن خدا ہی ان خدمتوں کو کلیسیا میں رکھتا ہے، نہ کہ کوئی علم الہیات دن رات کلیسیا میں بڑھتی رہے۔ یہ خدا ہی ہے جو کلیسیا میں خدمتوں کو مقرر کرتا اور ان کا انتخاب کرتا ہے، اور روح القدس نے کلیسیا کی رہنمائی کر کے اٹھا کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے اب خدا کلیسیا کے اندر اپنے بیٹوں کو اختیار دے کر ان کے مقام پر انہیں رکھ دیا ہے۔ یہ تو پہلے سے ہی اس کے بیٹے تھے، بے شک وہ اس مقام کے اہل تھے بھی یا کہ نہیں۔ اگر آپ اس کی کامل تصویر کو دیکھیں تو آپ جان سکیں گے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے اس کے لیے 3 گواہ لیے، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ پطرس، یعقوب اور یوحنا، محبت، ایمان اور امید، اور وہ ان تینوں کو تمام دنیا سے الگ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گیا، اور ان با اختیار گواہوں کے سامنے خدا نے اپنے بیٹے کو اختیار بخشا۔ اس کی صورت ان کے سامنے تبدیل ہو گئی اور اس کی پوشاک سورج کی مانند چمکنے لگی، اور بادل میں سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ وہ اسے پہاڑ پر لے گیا اور گواہوں کے سامنے ظاہر کر دیا تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں۔ اس کا لباس اس قدر چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی ہو۔ جس قدر پوری قوت سے سورج چمکتا ہے وہ بھی اس کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ پھر خدا نے کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ خدا نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے خاندان میں اپنایا۔ اب مزید میری نہ سنیں، اب جبکہ یہ میرا بیٹا ہے، اب اس کی سنو۔ آمین۔ یہ اختیار آج کے وقت کے اندر کلیسیا کی تصویر ہے۔ اب یہ وقت کلیسیا کے لیے ہے۔ اب آئیے واپس پوشیدہ زندگی پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اختیار کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک پوشیدہ زندگی ہم پرانے عہد نامہ کے اندر موسیٰ کی شریعت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی کلام کو پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہاں پر 2 پردے، 2 کمرے تھے، اور جماعت خدا کے خیمہ سے باہر بیابان میں تھی۔ سب سے پہلے جماعت، پھر اس کے بعد پاک مقام، پھر اس کے بعد پاک ترین مقام۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے، اور یہ آپ کے رہنے کی جگہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ 3 کمروں کے اندر رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں 2 بیڈ روم ہوں، ہو سکتا ہے کہ 3 کچن ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے گھر کے 3 کمرے ہوتے ہیں۔ خدا 3 کمروں کے گھروں میں رہتا ہے۔ جب خدا زمین پر تھا تو وہ 3 کمروں کے گھر میں رہ رہا تھا، تو وہ یسوع مسیح کے بدن، روح اور جان میں سکونت کر رہا تھا۔ عارضی خیمہ کے اندر وہ جماعت پاک مقام اور پاک ترین مقام میں موجود تھا۔ ان میں سے ہر ایک مقام دوسرے سے الگ تھا، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر مختلف فرنیچر موجود تھا جو اپنے مقام کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ کلیسیا کی بہت خوبصورت تصویر ہے۔ سب سے پہلے گنہگار کچن میں آتا ہے، ایسی جگہ جہاں پر آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ برآمدہ، ایسی جگہ جہاں پر آپ باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جگہ بیڈ روم، جہاں پر آپ آرام کرتے ہیں۔ اوہ خدا، آپ کو سمجھ آئی؟ گنہگار اندر داخل ہوتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ وہ اندر داخل ہوتا ہے اور کلام کو کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایمان کا بپتسمہ لیتا اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اسے بیڈ روم کی جانب بڑھنا ہے، جہاں پر وہ مکمل خاموشی میں خدا کے ساتھ چلا جائے، جہاں پر دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے بند ہو جائیں، اور وہ تنہائی میں خاموشی کے ساتھ خدا کے ساتھ رفاقت میں ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج اسی مقام پر اس پینتیکاسٹل کو ہونا چاہیے، نہ کہ بس فضول کی بکواس ہی میں چلتی رہے کہ ہم تثلیثی ہیں، ہم میتھوڈسٹ ہیں، ہم اسمبلیز ہیں، ہم خدا کی کلیسیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے الگ ہو کر خدا کے ساتھ اس خاموشی میں چلے جائیں۔ کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ بے شک ہمیں رکھنا چاہیے۔ غور کریں، جب سردار کاہن سال میں ایک بار پہلے پردے سے اور پھر دوسرے پردہ سے داخل ہوتا بیرونی صحن میں، جہاں پر وہ قربانیوں کو دھوتے، پھر اس کے بعد قربانی کو ذبح کیا جاتا اور اسے پیتل کی قربان گاہ پر رکھا جاتا اور خون کو ایک جگہ رکھا جاتا، اور پھر سردار کاہن پردہ کے پیچھے سے سال میں ایک بار کفارہ کے لیے جاتا۔ اب سردار کاہن کے لباس پر غور کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ پردہ میں سے داخل ہو، اسے ضرور اپنے کپڑے اتار کر درست لباس پہن کر اندر داخل ہونا ہوتا۔ آج کلیسیا کی بھی یہی تصویر ہے۔ کلیسیا کو بھی آج اپنے فرقوں اور باقی چیزوں کو اتارنے کی ضرورت ہے، تاکہ یسوع مسیح کی راست بازی کے لباس کو پہن کر اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہو سکے۔ اب اس کا چال چلن بھی بدل جائے۔
ہر ایک اس کے لباس کے کنارے کے ساتھ انار اور گھنٹیاں لگی ہوتیں، اور جیسے ہی وہ چلتا اس کی چال کامل ہوتی، یہاں تک کہ گھنٹیوں کی آوازیں خداوند کو قدوس قدوس کہتیں۔ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بے شک ہم کوئی اسمبلیز ہیں یا چرچ آف گاڈ وحدانیت والے یا کچھ بھی، اور جب ہم چلیں تو ہمارے چلنے سے لوگوں کو ایسی آواز آنی چاہیے، قدوس 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 خدائے قادر۔ ایک اور بات، اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہو وہ مسح کیا گیا۔ مسح کیا ہوا تیل سوسن کے گلاب سے بنایا جاتا ہے، اور جب گلاب کو مسلا جاتا ہے تو اس سے جو خوشبو نکلتی ہے اسے تیل میں ملاتے، جو ہارون کی داڑھی سے ہوتا ہوا اس کے لباس کے دامن تک چلا گیا، اور مسح کا تیل مکمل طور پر اسے ڈھانپ لیتا۔ اب اس کی چال درست، زندگی درست، لباس درست، اور آگے بڑھنا درست، اور آگے بڑھتے ہوئے اپنے آگے خون کو لے کر جاتا، اور جب وہ آگے بڑھتا ہوا پردہ سے آگے تیسرے کمرہ میں داخل ہو جاتا، تب اس کے پیچھے سے ایک پردہ نیچے گر جاتا کہ باہر کی دنیا اب مزید اسے دیکھ نہ سکے، اور ہر ایک مرد، عورت، لڑکا یا لڑکی جو کبھی خدا سے مسح کیے گئے ہوں اور اس کے خیمہ میں سے گزریں، تب خدا کا پردہ روح القدس انہیں پوشیدہ مقام میں لے کر چلا جاتا ہے، پردہ ان کے پیچھے گر جاتا ہے۔ اب دنیا اور دنیا کی چیزیں ان سے الگ ہو کر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بھائیو، یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے اختیار کو تھامے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری زندگی ابھی تک فرق ہے جس میں تند مزاجی اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پردہ ہمارے پیچھے گر نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے ہم خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سک رہے۔ یہ سچ ہے، ہم اپنی تنظیموں میں اس قدر مصروف ہیں، ہم اس قدر دلچسپی لیے ہوئے ہیں کہ اگلا شخص کون سا آئے گا یا اس کے ساتھ کیا ہوگا، میرے پیچھے چلو۔ ہر ایک خادم کے ساتھ انفرادی معاملہ ہے، جبکہ ایک خادم کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو الگ کرے، اس سے پہلے کہ وہ منادی کرے، اس سے پہلے کہ وہ دعا کرے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کرے۔ وہ ضرور ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ خاموشی کی جگہ الگ کرے، ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ خاموشی کی جگہ الگ کرے اور خدا کے ساتھ پوشیدگی میں ملاقات کرے۔ کیسا ہو کہ وہ پردہ ایک بار اس کے پیچھے گر جائے۔ اب اس پردہ کے اندر کا فرنیچر باہر سے مختلف ہے۔ جماعت کے بہت پیچھے جہاں قربانی دھونے کا حوض ہے، اس سے اگلے پردہ میں کیا ہے؟ یہاں پر قربانیوں کو جلایا جاتا ہے، اور وہاں پر سونے کے 7 شمعدان چراغدانوں کی صورت میں موجود ہیں جو روشنی دے رہے ہیں، اور بیرونی صحن میں سورج کی روشنی ہے۔ پہلے پردہ کے اندر مصنوعی روشنی ہے۔ غور کریں، جب وہ اس شمعدان کے پاس سے ہو کر گزرتے جو کہ پاک ترین مقام ہے، تو وہ چلتے وقت مسح کی حالت میں ہوتے۔ خدا نے کس طرح سے اس سارے کام کا منصوبہ تیار کیا۔ ہمارے لیے کتنی خوبصورت تصویر ہے کہ خدا نے کس طرح سے ہماری ابدی نجات کے لیے عظیم منصوبہ کو تیار کیا ہے۔ ان خادموں کو کس طرح سے وہاں پر چلنا ہوگا، اس میں داخل ہونے کے لیے انہیں کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اب اس اندرونی صحن کے اندر کا مقام پاک ترین مقام ہے۔ اس کے اندر جو فرنیچر موجود ہے اسے رحمگاہ کہا جاتا ہے، اور عہد صندوق کے اندر موجود ہے، اور اس صندوق کے اوپر 2 کروبی بنے ہیں جو کہ اندر کی جانب ہے۔ یہ فرنیچر پاک مقام کے اندر موجود ہے۔ اس سے آگے سونے کے چراغدان اور اس کے بعد دھونے کا حوض ہے۔ اب یہ مکمل طور پر لوتھر، ویزلی اور پینتیکوست کے زمانہ کی تصویر کو پیش کر رہی ہے۔ بالکل 3 قدم یا اس کے فضل کی 3 میعاد جو انسان کو دی گئیں۔ ہم آخری میعاد میں ہیں، میں اس پر اپنے سارے دل سے ایمان رکھتا ہوں، سمجھے؟ اب غور کریں کہ اس عظیم قدم کے ذریعے خدا انہیں کس طرح سے اس عظیم مقام پر لے کر آیا۔ خدا نے ایک بار موسیٰ کو کہا کہ جب من گرنا شروع ہو، من زندگی کی تصویر ہے، مسیح آسمان سے نیچے اتر کر زمین پر آتا اور مر جاتا تاکہ وہ ہمیں زندگی دے سکے۔ من آسمان سے اترتا، زمین پر گرتا، اور جو لوگ کھاتے وہ زندگی پاتے۔ مسیح آسمان سے نیچے اترا اور من بن گیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندہ رہ سکیں۔ اب غور کیجئے گا، جو لوگ من کھاتے انہیں ضرور اسے جلدی جلدی سے بٹورنا اور کھانا ہوتا، کیونکہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو پھر یہ من زیادہ دیر نہ رہتا اور فنا ہو جاتا۔ یہی مسیح کی یہ من روح القدس کی تصویر ہے۔ جس طرح سے خدا فطری کلیسیا کے لیے فطری من کو لے کر آیا، آج وہ روحانی کلیسیا کے لیے روحانی من کو لے کر آ رہا ہے۔
کلیسیا جب پہلی بار لال سمندر پر غالب آئی جو کہ ان کے لیے خون کی تصویر ہے، تو کلیسیا اس خون میں سے ہو کر گزری تاکہ اپنے سفر میں اس منزل پر چل کر وعدہ کی سرزمین تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد من پہلی رات سے گرنا شروع ہو گیا۔ آمین۔ جب انہوں نے من کو بٹورا اور کھایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ میٹھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا ذائقہ چٹان میں شہد کی مانند ہے، اس کا ذائقہ شہد جیسا ہے۔ داؤد اس کے متعلق کہتا ہے چٹان کے اندر شہد، اور یہی کچھ تھا، اور وہ یہی کچھ تھا۔ اب یہاں پر ایک تصویر پر غور کریں۔ من تب تک گرنا بند نہ ہوتا جب تک کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو گئے۔ وہی من 40 سال تک ہر روز گرتا رہا۔ ہالےلویا۔ بھائی، آپ کس طرح سے آج روح القدس کو لے کر صرف اسے پینتیکوست کے دن تک ہی رہنے دیں گے؟ پینتیکوست تو لگاتار چل رہا ہے۔ یہ تو انسان کی سخت دلی کے سبب سے وہ اس من کو کھانے سے ناکام ہے۔ یہ سچ ہے۔ اس تصویر پر غور کریں۔ عید پینتیکوست کے دن جب ہمارا من جتنی جلدی لوگ بالا خانہ میں یک دل ہوئے اور خداوند یسوع کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ٹھہرے رہے اور شہر یروشلم میں اس کا انتظار کرتے رہے تاکہ روح القدس پہلی بار اتر سکے، ایسے ہی آسمان سے زور کی آندھی کے سناٹے کی آواز آتی ہے اور جس گھر میں وہ موجود تھے سب کو گھیر لیتی ہے۔ ان پر آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں اترتی ہیں اور سب روح القدس سے بھر جاتے ہیں اور طرح طرح کی زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ جو ڈرپھوک منادوں کا گروہ تھا باہر گلیوں میں نکلتا ہے، جو بالا خانہ پر موجود اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے من اترتا ہے اور اتر کر ان کی جانوں کو بھر دیتا ہے، اور جب وہ گلیوں میں نکلتے ہیں تو ایک ایسے تجربہ کو لے کر نکلتے ہیں جو انہیں کبھی پہلے نہ ہوا تھا۔ خدا کی کلیسیا کی خوبصورت تصویر کہ کس طرح سے وہ اپنی کلیسیا کو سارے سفر میں سنبھالے رکھتا ہے تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو سکے۔ بھائیو، غور کریں، اب یہ من کتنی دیر تک ٹھیک رہے گا؟ یہ من ان کے سارے سفر تک قائم رہا جب تک کہ وہ ایک دوسرے مقام وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہو گئے۔ اب یہ والا من کتنی دیر قائم رہے گا؟ جب تک کہ مسیح نہ آ جائے۔ پطرس نے کہا تم میں سے ہر ایک توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اب یہ کتنی دیر تک چلتا رہے گا؟ جتنوں کو خداوند ہمارا خدا بلائے گا، اور جب تک فضل کی میعاد چل رہی ہے تب تک خدا مرد و عورت کو اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے۔ لہٰذا روح القدس اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ آج کا یہ دن۔ اب اس نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ اب جب کہ انہوں نے اس من کو کھایا، یاد رکھیں اگر وہ اس کو کھائیں، بہت سے لوگوں نے اسے کھایا اور کہنے لگے یہ من ہے، انہیں ضرور ہر روز اسے تازہ بٹورنا ہوتا۔ یہ سچ ہے، انہیں من کو ہر روز تازہ بٹورنا ہوتا، کیونکہ 9 بجے کے بعد جب وہ اپنا اگلا قدم اٹھاتے تو من پگھل کر فنا ہو جاتا۔ اور اکثر اوقات لوگ خدا کے دوسرا کمرہ میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عشاء ربانی کے دوران جب کہ وہ کلام حاصل کر بھی چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب کہ وہ اگلے قدم پر جا کر اپنی زندگی میں مسیح کو قبول کریں، لیکن وہ اس پوشیدہ کمرہ سے کبھی واقف نہیں ہو پاتے کہ بیڈ روم کیا ہے، آرام کرنے کی جگہ کون سی ہے۔ وہ من تو کھا لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے غور کیا؟ اگر وہ اسے لینے میں بہت دیر کر دیتے تو پھر یہ من پگھلنا شروع ہو جاتا، اس کے بعد وہ من فنا ہو جاتا۔ اور میرے خیال کے مطابق بہت سے لوگوں نے اپنے ڈیروں کو باہر میدان ہی میں لگایا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ جاتے اور خداوند کے من کو کھا کر اپنے بیرونی خیموں میں واپس چلے جاتے، اس سے پہلے کہ اگلی بیداری آئے تو وہ سب واپس مڑ کر اپنی بدعتی طریقوں میں واپس چلے جاتے۔ بھائی، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ دوسرے مقام پر بالکل نہیں چلے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک سونے کا مرتبان بنا اور من کو اس میں رکھ۔ ہالےلویا۔ اور یاد رکھیں جب ایماندار اس جگہ سے ہو کر گزرتا وہاں پر من کبھی خراب نہ ہوتا، وہ من ہمیشہ تازہ اور میٹھا ہی رہتا، چاہے جتنے مرضی دن اور سال گزر جائیں۔ اگر کوئی شخص مسیح کے پاس آئے اور اس میں پوشیدہ ہو جائے اور پردہ اس کے پیچھے گر جائے تو اب وہ قادر مطلق خدا کی حضوری میں موجود ہے، من کو رات دن ہر گھڑی کھا رہا ہے۔ یہ اس قدر ہی میٹھا ہے
جیسے پہلے دن ہماری جان میں اترا تھا، آج ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ چیزیں موجود ہیں وہاں پر چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ محض داخل ہونے کا دکھاوا کرتے پھریں اور کچھ عمل نہ کریں، بلکہ در حقیقت اندر داخل ہوں۔ آمین۔ انسان ایک بار، اب یاد رکھیں، صرف ایماندار جتنوں کو خدا نے چنا ہے وہی داخل ہو سکیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ مکاشفہ 2 باب میں اس نے کہا، وہ جو غالب آئے، لہٰذا وعدہ صرف غالب آئے ہوں کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے میں نے سگریٹ نوشی کے اوپر غلبہ پا لیا ہے، وہ تو اس کی بات کر ہی نہیں رہا۔ مسیحیت میں شراب نوشی اور سگریٹ نوشی سے ہٹ کر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ جو غالب آئے سب چیزوں کا وارث ہوگا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا خدا، اور سنیے، میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ آمین۔ میں اسے چھپا لوں گا اور میں انہیں ایسی پوشیدہ چیزیں دوں گا جس سے پردہ کے باہر کی دنیا بالکل مختلف نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ حالانکہ وہ من کھاتے بھی ہیں لیکن وہ اس کے متعلق جانتے نہیں۔ میں اسے پوشیدہ من دوں گا، میں اسے ایک پتھر دوں گا جس پر اس کا نام لکھا ہوگا۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی؟ اختیار میں داخل ہونا یا خدا کے ساتھ پوشیدہ مقام میں چلے جانا۔ انجیل کے خادموں، آپ اپنی تنظیم کی پرواہ نہ کریں اور نہ لوگوں کی فکر کریں کہ وہ کیا کہیں گے، بلکہ پوشیدہ من کی تلاش کریں جہاں پر خدا کا مکمل مکاشفہ موجود ہے جو محبت کو آپ کے دلوں میں کامل کر دے گا۔ تب اس مقام پر آپ خدا کے ساتھ سب چیزوں سے ہٹ کر آرام میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جو کچھ مرضی آئے، جو کچھ مرضی ہو، آپ اس پوشیدہ من میں ہیں۔ کیسا زبردست مقام ہے جس میں آپ رہ سکیں۔ میں وہاں پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ جیسے گیت میں لکھا ہے، مجھے آرام کرنے دو اس درخت کے پاس جس پر وہ آزادی کی حالت میں ہے، جہاں پر برہ روشنی ہے اور بچائے ہوں کی جانیں کبھی مرتی نہیں۔ آمین۔ یقیناً انہوں نے من کو کھایا لیکن وہ اس کے متعلق واقف نہ تھے، وہ اس جگہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کیا آپ وہاں پر پہنچے؟ میرے بھائی، میری لا علمی کی تحقیر نہ کرو، لیکن میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی زندگی میں کبھی ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر مسیح آپ کے لیے آپ کی تمام تر بحث جو آپ اپنے چرچ کے متعلق کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوا؟ کیا مسیح آپ کی قدر آپ کی زندگی میں تمام دنیا سے بڑھ کر ہوا؟ میرا بات کرنے کا مقصد آپ کے جذبات اور ذہنی تناؤ سے نہیں ہے، میرا مطلب آپ کے دل کی گہرائی سے ہے، جہاں پر سب کچھ درست ہو جاتا ہے، جہاں پر کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے جس سے آپ خود بھی واقف نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آپ اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں اور آپ کا سارے کا سارا مقصد یسوع مسیح کی خدمت کرنا ہوتا۔ میرے بھائی، کیا آپ اس مقام میں داخل ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس جگہ میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر آپ نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی کہ کوئی دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا درست بنانے کی کوشش کرتے، جب تک کہ خدا کی محبت آپ کی زندگی میں مکمل طور پر لنگر انداز نہ ہو جائے اور آپ کسی اور طرف نہ دیکھیں۔ آپ کا سارا مقصد خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا، ہر ایک سے محبت کرنا، ہر طرف سے آزاد ہو جانا۔ یہ زندگی گزارنے کا کیسا مقام ہے! یہ وہ پوشیدہ مقام ہے میرے بھائیوں، ہمیں اسی مقام پر آنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا اپنے بھیدوں کو آشکارا کرتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا ہمیں نعمتیں اور بلاوے دیتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اسی خاص مقام پر میرے پاس اتنا وقت نہیں کیونکہ میں جلدی میں ہوں، لیکن ایک اور بات بیان کرتا جاؤں۔ اسی خاص مقام پر انہوں نے ہارون کی لاٹھی کو رکھا تاکہ وہ اس سے خدا کی مرضی کو جان سکیں کہ کس کو خدا نے چنا اور کس کو نہیں، اور وہ لاٹھی جو مردہ حالت میں تھی، ایک رات کے اندر ہی اس میں زندگی آ گئی، اس میں شگوفے، کلیاں اور بادام نکل آئے، اس میں زندگی واپس آ گئی، وہ کھل اٹھی اور اس میں پھل پیدا ہو گئے۔ یہ بالکل ایک گنہگار کی تصویر ہے کہ جب وہ خدا کے پاس ایک جگہ پر آتا ہے تو اس کی حالت بھی ایسے ہی بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ لاٹھی ایک سے دوسرے مقام اور مختلف عناصر سے ہو کر گزری، لیکن اس کے اندر پاک مقام ابھی بھی مردہ حالت میں تھا۔ لیکن اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے جب وہ پہلی بار اس لاٹھی کو لے کر آئے تو اس میں زندگی نہ آئی۔ جب آپ روح القدس کو حاصل کر لیتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ آپ کی زندگی پر نظر رکھتا ہے، وہ آپ کے رویہ پر نظر رکھتا ہے کہ آپ خدا کی بادشاہت کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ اگر تو اس سے آپ کوئی اپنا ہی مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں
اور اگر تو آپ نے کچھ ایسی ہی چیزیں سوچ لی ہیں جس کا سبب آگے جا کر تنظیم بندی کی شکل اختیار کر لیا جائے گا، یا آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کر آپ اپنا درجہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ دنیا میں ایک نامور شخص بننا چاہ رہے ہیں، یا ایک بہت بڑی کلیسیا کی صورت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی شہر کے متعلق سوچ رہے ہیں، یا کسی اور بیرونی چیزوں کی طرف آپ کی نظر ہے بجائے خدا کی بادشاہت میں بہتر بننے کے، تو بھائی آپ غلط سمت میں چل پڑے ہیں۔ آمین۔ جب وہ پرانی مردہ لاٹھی کو خدا کی حضوری میں لا کر رکھا گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس میں کلیاں نکل آئیں، وہ کھل اٹھی اور اس میں پھل پیدا ہو گئے۔ یہ نئی پیدائش کی تصویر ہے۔ یہ لاٹھی بادام کے درخت کی تھی، لیکن جب یہ درخت سے کاٹی گئی تو یہ مردہ ہو گئی، اور جب کوئی شخص خدا سے جدا ہو جائے تو وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے، لیکن جب پھر سے وہ خدا کی حضوری میں واپس آ جائے پھر اس میں نئی زندگی نمودار ہو جاتی ہے، اس میں کلیاں نکل آتی اور پھل نکل آتے ہیں۔ یسوع درخت کے پاس آیا تاکہ اس میں سے پھل کو دیکھے۔ اس درخت میں سب کچھ تھا سوائے پھل کے۔ آج یہی معاملہ ہماری کلیسیاؤں کے ساتھ بھی ہے۔ آج ہمارے پاس چرچ میں سب کچھ ہے سوائے پھل کے۔ ہم للکارتے ہیں، ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، ہم کلام پر بحث کرتے ہیں، ہم اپنی تعلیم سے دوسروں کو سکھاتے ہیں، لیکن جب پھل پیدا کرنے کی باری آتی ہے تب درخت بہت ہی مردہ حالت میں ہوتا ہے۔ روح کے پھل کیا ہیں؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ ابھی پہلے مذبح سے باہر ہیں۔ آپ ابھی تک دنیا میں ہی ہیں، آپ ابھی تک اسی حالت میں ہیں، آپ ابھی تک اسی حالت میں کہ جان اس کے متعلق کیا سوچے گا، ہمسایہ کیا سوچے گا، یا آپ اپنے متعلق سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن جب آپ پردہ کے پار چلے جائیں اور وہ پردہ آپ کے پیچھے گر جائے تب آپ مسیح کے وسیلہ خدا میں چھپ جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ غور کریں، ایک گنہگار کی خدا کی حضوری میں پڑے رہنے کی کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ اب جب کہ یہ لاٹھی وہاں پر پڑی تھی تو اس میں جان آ گئی، اس میں خوشبو پیدا ہوگی، خوشبو سے وہ کھل اٹھی اور اس میں پھل پیدا ہو گئے، اس میں کلیاں نکل آئیں۔ زمین پر موجود چیز کی یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ ہم نے اگر کوئی بھی فصل حاصل کرنی ہو تو سب سے پہلے ہمارے پاس بیج موجود ہونا چاہیے، اور جو بیج زمین پر موجود ہوتا ہے وہ پھل پیدا کرتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ مسیح کو قبول کرنا ہے۔ اب ضرور ہے کہ وہ ایک بادام کا درخت ہو۔ اب اس سے پہلے آپ اس مقام پر آئیں، آپ نے پہلے مسیح کو قبول کرنا ہے، اور پھر اس عظیم خدا کی حضوری میں یہ باقی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیا کلام کو سمجھیں؟ کلام کو سمجھیں۔ مسیح کلام ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ مسیح انسان کی زندگی میں آ گیا۔ اب غور کریں، پہلی چیز اسے تازگی کی حالت میں آنا ہے۔ بیج کس طرح سے بڑھتا ہے؟ کیا آپ کبھی صبح سویرے اٹھے ہیں اور آپ نے کبھی آسمان سے گری اوس کو دیکھا ہے جو زمین کو تازگی بخشتی ہے؟ یہ کیسے اسے تازگی بخشتی ہے؟ جب وہ آرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ اوس کبھی بھی دن کے وقت نہیں پڑتی، اوس رات کے وقت پڑتی ہے جب سب کچھ اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آپ پر اوس کبھی نہیں پڑے گی اگر تو آپ گڑبڑ، شور و غل اور بحث و تکرار کی حالت میں ہیں اور زمین کی چیزوں کو لے کر حسد کی حالت میں ہیں۔ خدا کے ساتھ تنہائی میں چلے جائیں اور رحم کی اوس کو اپنے اوپر خاموشی کی حالت میں پڑھنے دیں۔ وہ بیش قیمت یادیں کس قدر مدھم پڑ جاتی ہیں اور کس طرح سے وہ میری جان کو بھر دیتی ہیں۔ جب آدھی رات کے وقت خاموشی میں وہ اپنے بھیدوں کو آشکارا کرتا ہے، کس طرح سے خدا اپنے راست باز کو پردہ کے پیچھے اپنے ساتھ تنہائی میں لے جاتا ہے، وہ آسمان سے اترتی ہوئی تازگی کو لیتا ہے۔ اس مقام پر کوئی اور شخص اور دنیا کی کوئی اور چیز موجود نہیں ہوتی، صرف یہی شخص اس کی حضوری میں موجود ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی صبح سویرے اٹھ کر اس تازے ٹھنڈے وقت میں چہل قدمی کی ہے؟ خدا اس وقت زمین کو تازگی بخش رہا ہوتا ہے۔ خوشبو، کیا آپ کبھی گلاب کے پھول کے باغ میں گئے ہیں؟ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں بہت سے ہنی سکل پھول ہیں۔ دن کی گرمی میں ہنی سکل کی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن صبح سویرے جب تمام ہوائیں تازہ اور صاف ہوتی ہیں اس وقت آپ ہنی سکل کی مہک کو آپ ضرور انسان گڑبڑ، لڑائی جھگڑے، حسد سے باز آئے، کیونکہ اس سے آپ کو بالکل کوئی خوشبو مہک نہیں ملے گی جو انجیل سے مل سکتی ہے۔ لیکن ضرور ہے کہ انسان ایک بار اپنے آپ کو تنہائی میں خدا کے ساتھ خاموشی میں لے جائے۔ ہر وہ شخص جو پلپٹ پر آئے ضرور وہ اپنے آپ کو پہلے علیحدگی میں رکھے، پھر
جو پھل اس میں موجود ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ ہر وہ شخص جو خدا کی حضوری میں قائم رہے، اس عظیم پوشیدہ مقام کے اندر چھپا رہے، پھر اس میں سے راست بازی کے پھل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جو کہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری ہیں۔ باقی چیزوں کی افراتفری میں نہ رہیں، اسے اپنی زندگی میں آنے دیں۔ تب آپ اسے تب تک نہیں لے سکتے جب تک آپ خدا کے ساتھ اختیار کو حاصل کرنے والی زمین میں چھپ نہ جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم عبادت کا اختتام کریں، ایک اور بات کے لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ روشنی پر غور کریں۔ سورج کی روشنی باہر کے صحن کو روشن کر رہی ہے۔ کوئی ایسے دن ہوتے ہیں جب بادل بنے ہوتے ہیں، کوئی ایسے دن ہوتے ہیں جب بالکل سورج کی روشنی نہیں ہوتی، کبھی کبھار دن تاریک ہوتے ہیں۔ اب یہ حالت بیرونی صحن کی ہوتی ہے۔ دوسرا صحن جہاں خدا کا چراغ دان ہے اور جہاں آپ راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس مقام پر انسان کے ہاتھ سے روشنی جلائی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم اپنی تنظیم بندی کے متعلق بحث کرتے ہیں، جہاں پر ہم اپنے تفرقات پر بحث کرتے ہیں، بالوں کو تقسیم کرنے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ میں الہی شفا پر ایمان نہیں رکھتا، میں ایمان نہیں رکھتا کہ یہ رویائیں خدا کی طرف سے ہیں، میں اس پر ایمان نہیں رکھتا، میں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ بحث کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کا طرز زندگی ایسا ہی ہے؟ جب آپ من کھا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ مصنوعی روشنی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ سچ ہے۔ کبھی کبھار وہ روشنی بجھ بھی جاتی ہے، کبھی کبھار آپ کے چراغ سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اگلے مقام پر جا کر اس میں چھپ جائے، وہاں پر کوئی مصنوعی روشنی نہیں ہے، لیکن وہاں عہد کے صندوق کے اوپر کروبیوں کے پروں کے درمیان ایک مفوق الفطرت روشنی موجود ہے، جو کہ خدا کی روشنی کا حالہ ہے، اور وہ سارے کمرے کو روشن کر دیتا ہے۔ اور جب ایک دفعہ انسان اس شکائنہ جلال ہاللیلویہ میں داخل ہو جائے تو وہ انسان واپس اس قادر مطلق کی حضوری میں چلا جاتا ہے۔ بھائی برنم پلپٹ پر کھٹکھٹاتے ہیں، ایڈیٹر، اس دنیا کا مدھم پن، انسان کی کوئی بھی بنائی گئی تنظیم اور تمام انسان کے بنائے گئے عقائد ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان قادر مطلق خدا کے شکائنہ جلال میں رہ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے خدا سے گزارش کریں کہ وہ ہمیں اس مقام پر رکھے۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ پیارے یسوع مسیح، زندہ خدا کے بیٹے، آج دوپہر میرے پیارے بھائی اور بہن اس چھوٹے چرچ جس کا نام فلدلفیا چرچ ہے، جس کا مطلب برادرانہ محبت پر رکھا گیا ہے، کھڑے ہیں۔ پیارے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ پاسٹر سے لے کر ہر مبشر تک سب پر اپنا رحم کر، ہر کوئی خادم یا استاد جو یہاں اس الہی حضوری میں موجود ہے، اور خدا روح القدس ہمارے دلوں کو صلیب کی جانب مضبوطی سے گھیر لے، جب تک ہم اوپر کی جانب اٹھائے نہ جائیں اور اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے نہ دے دیں، اور جلدی سے شکائنہ جلال کی طرف نہ بڑھ جائیں، جہاں پر ہم ادھر ادھر دوڑتے نہ پھریں۔ جیسے زمین پر ہم ایک دوسرے انسان کے خلاف رہتے اور بحث کرتے رہتے ہیں کہ کون درست اور کون غلط ہے، جبکہ انہیں چاہیے کہ تیری حضوری میں لا کر قائم رہیں اور اس من کو کھائیں جو صرف ایسوں کے لیے ہی ہے جو تجھ میں چھپ جاتے ہیں۔ بخش دے خداوند، اس کی برکت اس کنونشن پر نازل ہو، اور یہاں پر آئے ہر مرد و عورت خدائے قادر مطلق کے ساتھ اس شکائنہ جلال میں چھپ جائیں۔ باپ یہ بخش دے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یہ برکت اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے چہرہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پر اس کے بچائے جانے والے فضل میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ جلال کی گلیوں میں میری آواز بلند ہو۔ ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، گھر کو پیچھے رکھتے ہوئے اس میں شادمان ہوں، اس کے نام کی تمجید ہو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس میں شادمان ہوں، اس کے شکائنہ جلال میں کھڑے ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ میری کہانی ہے، یہ میرا گیت ہے۔ ہر روز ہر وقت اس کی حضوری کے گیت گاؤ۔ کامل فرما بردار، سب کچھ درست ہے، میں اور میرا بچانے والا مبارک ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم کس قدر اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اس سے محبت نہیں کی؟ کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ میں کیسے اسے یہاں دیکھ سکتا ہوں؟ یہ میری کہانی ہے، یہ میرا گیت ہے۔ سارا دن اپنے نجات دہندہ کی تعریف کرو۔ یہ میری کہانی ہے، یہ میرا گیت ہے۔ سارا دن اپنے نجات دہندہ کی تعریف کرو۔ آمین۔